بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے حسن و جمال مصطفیٰ، اور ہمارے ساتھ مبلغین ہیں مولانا محمد راشد علی اتاری مدنی، مولانا محمد ایاز جامع اتاری مدنی، اور جناب محمد شاہ زیب اتاری۔ کلاموں کی تشریح ساتھ میں نبی پاک کے معجزات اور سراپا پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کے بارے میں، وہ چہرہ زیبا جس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں، کبھی چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان جیسا اللہ پاک نے نہ ان سے پہلے کسی کو بنایا نہ ان کے بعد۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ چنانچہ جامع بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ کو طارق بن عبداللہ نے بتایا کہ ہم مدینہ منورہ کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت ہم آپ کو جانتے نہیں تھے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ تھا، اور عربوں میں سرخ اونٹ بڑا جو ہے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس اونٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا قیمت ہے؟ ہم نے قیمت کو بیان کیا اور کھجوروں کی ایک مقدار بتا دی کہ اتنی کھجوریں ہم اس کے بدلے میں لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے، اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں داخل ہو گئے۔ اب ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کو دیکھ کر کہا کہ ہم نے بڑا برا کیا، ایک ناواقف شخص کو جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس سے پیسے لیے بغیر، قیمت لیے بغیر اس کے حوالے ہم نے اونٹ کر دیا۔ اب یہ ہمیں قیمت دے نہ دے تو یہ کیا ہوگا، یعنی آپس میں ہمیں اس طرح کی تشویش ہونے لگی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ بولی، واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر۔ خدا کی قسم میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مثل ہے، 14ویں رات کے چاند کی مثل ہے۔ اب وہ جو عورت تھی اس نے یہ بات کہی، پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن بنتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو روشن چہرے والے ہیں وہ تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ کہتے جب شام کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری کھجوریں تمہیں دے دوں اور تمہاری جو قیمت ادا کر دوں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھجوریں دی اور کہا کہ تم اس سے کھاؤ اور اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ تو ہم نے ان کھجوروں سے پیٹ بھر کر کھایا اور اپنی قیمت جو اونٹ کی تھی وہ بھی پوری کر لی، اور اس میں سے بھی کھجوریں، یعنی ان کھجوروں سے ان دونوں کاموں کو انہوں نے سر انجام دیا۔ یہ روایت جو ہے علامہ زرقانی نے نقل فرمائی ہے مواہب کی شرح کے تحت۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہاں پر ایک عورت کا کہ جو نبی پاک کی نبوت کو نہیں جانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں وہ شناسہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، مگر چہرہ زیبا کو دیکھ کر، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کر، چہرہ حسن و جمال کے اس عظیم شاہکار کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ یہ چہرہ جو ہے نا 14ویں کے رات میں جو چاند چمکتا اس طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے، تو یہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
تو یہ نبی پاک کے چہرے کا عالم ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نا کہ حضور کی رسالت پر اگر کوئی اور معجزات اور کوئی دلائل نہ بھی ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہی آپ کی نبوت و رسالت کی بہت بڑی دلیل تھی کہ آپ کو اللہ نے وہ حسن کامل عطا فرمایا کہ جو آپ کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کرتا تھا وہ حضور پر فریفتہ ہو جایا کرتا تھا، اور اس کی زبان سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے الفاظ نکلا کرتے تھے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ کسی دھوکے باز کا چہرہ نہیں ہے، اور وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ چہرہ جو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ چہرہ ایسا حسین چہرہ نہ کسی کا پہلے تھا نہ ان کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا حضور کے چہرے کی بات کریں، ہماری زبان گندی، ہمارے الفاظ وہ نہیں کہ ہم وہ بات کر سکیں، مگر چونکہ پروگرام میں ہم نے نبی پاک کے سراپے کو بیان کرنا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کی روایت موجود ہے، ہم وہ روایات بیان کریں گے، وہ صحابہ کرام کے اقوال بیان کریں گے، اور اپنا نام نبی پاک کے چہرے کے مدح خوانوں میں لکھوائیں گے۔ ورنہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میری زبان حضور کے اس خوبصورت چہرے کی تعریف اپنی اس گندی زبان سے میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بس حضور قبول فرما لیں اور اپنے ثنا خوانوں میں شامل فرما کر قیامت میں شفاعت کی بھیک عطا فرما دیں، تو یہی سرمایہ آخرت ہے۔ آئیے ہم ایک شعر کی طرف بڑھتے ہیں، شعر دیکھتے ہیں، اس کو ہمارے شاہ زیب بھائی طرز میں پڑھیں گے، پھر اس کی اب وضاحت انشاءاللہ سنیں گے۔ جی، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرائے نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ امام اہل سنت کا کیا خوب کلام ہے، یہ کلام کا مطلع ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا، نبی پاک کی زلف کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم جامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں چہرہ زیبا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جا رہی ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، وہ جو آیت مبارکہ میں والضحیٰ ہے واللیل ہے، تو والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ ہے، والشمس سے مراد یہاں جو قسم کھائی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کئی تفاسیر میں یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک کے چہرے کی قسم کھائے گئے، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، یعنی آپ کا جو نور بار چہرہ ہے، یہ جو آیت ہے یہ آپ کے چہرہ نور بار کی قسم ہے۔ اور پھر اگلے مصرع میں فرما رہے ہیں کہ قسم شب تار میں راز یہ تھا، یعنی رات کی جو تاریکی ہے، تار کہتے ہیں تاریک ہونے کو، تو رات کی جو تاریکی ہے، اس تاریکی کی جو قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی واللیل کے ذریعے نا، تو اس کا تاریکی کی جو قسم کھائی ہے، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ میرے آقا کے جو پیارے پیارے کالے کالے بال مبارک ہیں نا، جن میں صحابہ فرماتے ہیں کہ 17 یا 18 یا 20 کی جو روایت ہے کہ سفید بال تھے، باقی جو ہے نبی پاک کے بال سارے ہی کالے تھے، نہایت یعنی خوبصورت تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے واللیل میں گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کی مزید کچھ گفتگو آپ سے کروں گا۔ میں شازیب بھائی سے چاہوں گا کہ اگر وہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا چاہ سارا، یہ دو شعر اس کے کلام کے بڑے پیارے ہیں، کہندی ہے علیمہ مکھ ویکھ لج، پہلے ساتھ پڑھ دیں انشاءاللہ۔
کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا چودھویں دا چند تے عرش دا سارا چودھویں دا چند تے عرش دا سارا چودھویں دا چند تے عرش دا سارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کر کے اشارہ سونا سورج موڑدا کر کے اشارہ سونا سورج موڑدا آپے چند چھوڑدا تے آپے چند چھوڑدا آپے چند چھوڑدا تے آپے چند چھوڑدا بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنا دے بگڑی بنا دے بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا سبحان اللہ۔ محسن بھائی کیا پیارے شعر ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ نے زلفوں کی بات کی نا جی، اس کے تعلق سے میں ایک روایت جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا شخص سرخ جوڑا پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکی نورانی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکی لال نورانی یہ کالی زلفیں آنکھ مستانی مغمور اکھل مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے راشد بھائی، کیا فرما رہے ہیں نبی پاک کے چہرہ مبارکہ کے تعلق سے، کچھ احادیث اور کچھ اس شعر کے تعلق سے؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو رب تبارک و تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوش نصیبوں کو بڑا بھاتا بھی ہے، اور یہ وہ مبارک چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ان گنت خوش نصیبوں نے ایمان بھی قبول کیا اور ان کے ایمان کو مزید جلا ملی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے حوالے سے مختلف صحابہ کرام نے مختلف تشبیہات ذکر کی ہیں،
اور علماء نے ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور یا آپ کے دیگر اعضاء کی جو تشبیہات بیان کی گئی ہیں یہ صرف سمجھانے کے اعتبار سے ہیں کہ کائنات کی جو خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں ان سے تشبیہ دے کر بس یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا حسن عطا فرمایا، ورنہ دنیا تو دنیا جنت کی بھی کوئی شے نہیں ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس یا اعضاء کے مماثل اور برابر ہو سکے۔ صحابہ کرام کو بھی دیکھتے ہیں وہ اپنے ذوق کے مطابق چہرہ مصطفیٰ کی مختلف تشبیہات کو بیان کرتے ہیں۔ میں بخاری شریف کی 2 روایات ذکر کروں گا، بڑی ایمان افروز ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا، یہ بخاری شریف کتاب المناقب میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے سیکوینس کے اعتبار سے 3552 بخاری شریف کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اکانا وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، سیف کہتے ہیں تلوار کو، اچھا تلوار جو ہے وہ اس کی حیت لمبائی میں ہوتی ہے لیکن وہ نئی تلوار ہونا تو بالکل چمکدار ہوتی ہے، شائننگ ہوتی ہے اس کی۔ تو اب پوچھنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی تابانی، اس کی چمک کے بارے میں سوال کر رہا تھا، اور اس نے تلوار کی گویا کہ ایک مثال پیش کی کہ جس طرح تلوار چمک رہی ہوتی ہے کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اسی طرح چمکتا دمکتا تھا؟ اب سامنے صحابی رسول حضرت برا بن عازب تھے، انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا، جواب دینے میں عجلت نہیں کی، بلکہ آپ نے انکار فرمایا لا نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور تلوار کی طرح نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس پر محدثین نے کلام کیا کہ دیکھیں تلوار کی 2 صفات ہیں بنیادی طور پر، ایک تو یہ ہے کہ وہ نئی تلوار جو ہوتی ہے وہ چمکتی ہے، چمکنا اس کی صفت ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کی چمک کے لیے اس کو مثال کے طور پر دینا یہ ایک اعتبار سے سمجھ آتا ہے، لیکن تلوار کی جو حیت ہوتی ہے، اس کی جسامت ہوتی ہے، وہ لمبائی میں ہوتی ہے، اور انسان کے چہرے کا حسن یہ ہے کہ نہ وہ بالکل گول ہو نہ لمبا ہو، بلکہ قدرے گول ہو، اور پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور بھی نہ لمبا تھا نہ بالکل گول تھا، قدرے گول تھا، مائل با گول تھا، یعنی اس کے لیے حدیث پاک میں تدویر کے لفظ آئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور میں کچھ گولائی تھی۔ تو اب اگر تلوار سے تشبیہ دی جاتی تو چمک کے اعتبار سے تو یہ تشبیہ درست بن رہی تھی، لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال یا یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جس طرح تلوار لمبائی میں ہے تو کیا معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور میں بھی کوئی لمبائی والا معاملہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تشبیہ بنتی نہیں ہے، لا نہیں، بل مثل القمر، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور تو چاند کی طرح ہے۔ اچھا، اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا؟ تو آپ نے فرمایا لا بل مثل الشمس والقمر مستدیرا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور قدرے گول تھا اور تابانی اور چمک دمک میں چاند اور سورج کی طرح تھا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ایک اور صحابی رسول جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے عظیم شاعر بھی ہیں، یعنی ایک تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے علاوہ کئی اور صحابہ بھی تھے، ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ تو اب شاعر جو ہے وہ جب کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرے گا، استعارات لائے گا، تشبیہات لائے گا، اس کا ایک اپنا تخیل اور انداز اور مزاج ہوتا ہے۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے کے حسن و جمال کو، نورانیت کو بیان کیا، اور کس وقت کی نورانیت، کس وقت کا جلوہ؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی اور فرحت کی حالت میں ہو، سبحان اللہ، یعنی ایک حسین شخص ہو تو وہ نارمل کیفیت کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کو دیکھ کے انسان مطلب محظوظ ہوتا ہے اور وہ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر خوبصورت اور حسین شخص مسکرا رہا ہو تو اس کے حسن کو 4 چاند لگتے ہیں۔ اب ذرا وہ امیجن کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام جو کائنات میں سب سے خوبصورت ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے جمال کا عظیم اور سب سے بڑا شاہکار ہیں، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسرور ہوتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے، اس وقت چہرہ انور کا جمال اور اس کی تابانی کیا ہوتی ہوگی؟ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کتاب المناقب میں ہے، اور اس حدیث پاک کا جو سیکوینس نمبر ہے 3556۔ آپ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرّا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسرور ہوتے، خوش ہوتے تو کیا ہوتا؟ استنار وجہہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھتا، دمک اٹھتا، حتی
حتیٰ یہاں تک کہ کأنہو گویا کہ ایسا لگتا کہ قطعۃ قمر یہ چاند کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہاں پر واہ. محدثین نے پھر کلام کیا کہ حضرت برا نے حضور علیہ السلام کے چہرے کے لیے چاند کی تشبیہ بیان کی. جی. یہ چاند کا ٹکڑا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ایک تو عاشق کا اپنا اپنا مزاج ہے، وہ جس انداز میں چاہے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرے، ایک تو مزاج والی بات ہے. پھر امام احمد کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری میں اس حدیث کے تحت یہ سوال قائم کیا کہ حضرت برا بن عازب اور دیگر صحابہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو پورے چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن کعب بن مالک شاعر بھی ہیں، ٹکڑا. ہاں ٹکڑا کیوں کہہ رہے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی کے وقت ایسا لگتا ہے کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. پھر اس بات کو وضاحت کے ساتھ امام احمد کستلانی ارشاد الساری میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں چاند بڑا خوبصورت ہے، اور چہرے کی خوبصورتی اور جمال کو بیان کرنے کے لیے شعراء اس کی مثال دیتے ہیں، لیکن چاند کو غور سے دیکھیں تو اس میں دھبا ہے. تو اب اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ، ویسے نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی برا معنی نہیں ہے. حضرت برا بن عازب کا قول موجود ہے، دیگر صحابہ کی بھی موجود ہے، لیکن ایک اور جہت سے دیکھا جائے تو چاند پر دھبا ہے. تو اب اگر کوئی پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیہ دے تو چاند جس طرح چمکتا ہے، دمکتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اس میں تو تشبیہ درست بنتی ہے. لیکن اس میں ایک دوسرا معنی بھی موجود ہے کہ جس طرح چاند کے چہرے پر داغ ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور یا ذات اقدس میں بھی معاذ اللہ کوئی کمی ہے؟ تو اس طرف، اس غلط معنی کی طرف گویا کہ کسی کا ذہن نہ جائے، خیال نہ جائے، اس لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کے درجے کی بات کی کہ پورے چاند سے تشبیہ نہیں دوں گا، چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دوں گا، چاند کا وہ ٹکڑا جس پر داغ نہ ہو. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی بات کو اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں کہ مہ بے داغ کے صدقے جاؤں. مہ کہتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے، مہینے کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو آسمان والا ماہ اور چاند ہے یہ تو داغدار ہے، اس کے تو چہرے پر دھبا ہے، لیکن جو آمینہ کے چاند ہیں، جو ساری کائنات کو منور کرنے والے ہیں، انبیاء کو بھی نور تقسیم کرنے والے ہیں، وہ ماہ مدینہ بے داغ ہیں. ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں، ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے. ابھی راشد بھائی جب وہ بیان فرما رہے تھے نا تلوار اور چاند سے تشبیہ دینے کے حوالے سے، اور بات بیان کی کہ صحابی رسول نے لا فرمایا کہ مثل القمر، تو ایک بڑی زبردست توجیہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ چاند سے کیوں تشبیہ دی اور تلوار سے کیوں تشبیہ نہ دی. فرمایا اس لیے کہ جو تلوار ہے نا اس میں فقط چمک ہوتی ہے، نورانیت نہیں ہوتی، جبکہ جو چاند ہے نا اس میں چمک کے ساتھ ساتھ نورانیت بھی پائی جاتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور علی نور پیدا فرمایا تھا. چمک بھی تھی، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. کیا بات! آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا. پھر ایک اور بات کرتے ہوئے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ چاند سے تشبیہ اس لیے دی کہ چاند میں نورانیت بھی ہے، گولائی بھی ہے. چاند میں نورانیت بھی ہے اور گولائی بھی ہے، اور مزید یہ بھی ہے کہ چاند کی روشنی تا قیامت ہے. سبحان اللہ. چاند کی روشنی تا قیامت ہے. جیسا کہ راشد بھائی بیان کر رہے تھے کہ تلوار اگر نئی نہیں ہونا تو اس کی چمک ہوتی ہے، تھوڑی پرانی ہو جائے اس کی چمک مان پڑ جاتی ہے، پر چاند کی تابانی اور چمک جو ہے، روشنی اور نور باقی رہتا ہے. فرمایا اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو، چہرے کو صحابہ نے چاند سے تشبیہ دی کہ اس کی روشنی تا قیامت ہے، اور اس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی تابانی اور نورانیت بھی تا قیامت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، سمت ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، سمت ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، بہتا تالا کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
سبحان اللہ۔ تو محسن بھائی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو چاند سے تشبیہ دی گئی، جیسا کہ ہمارے راشد بھائی نے شروع میں بیان کیا کہ صحابہ کے اپنے اپنے انداز تھے، اپنے اپنے عشق کے طریقے تھے، اپنے اپنے محبت کی نگاہ تھی، جس نے جیسا دیکھا ویسے انداز میں جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشبیہ دی۔ یہاں پر علماء نے چاند کے ساتھ تشبیہ دینے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ چنانچہ امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مستطاب سبل الہدی والرشاد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند کا مشاہدہ کرنے والا اس سے مانوس ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ، اسے انسیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی، کیونکہ مدنی آقا سے بھی لوگ بڑی جلدی مانوس ہو جایا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا بغیر مشقت کے اس سے روشنی لینا آسان ہے۔ اس کے بغیر مشقت کے روشنی لینا آسان ہے، اس لیے کہ سورج اگر تابانی پر ہو اس کی طرف نگاہ ڈالی جائے آنکھیں چودھیا جاتی ہیں، پر چاند کتنے ہی جوبن پر ہو، کتنے ہی نورانیت پر ہو، چودھویں رات کا ہی کیوں نہ ہو، چودھویں رات کا ہی کیوں نہ ہو، یا ہلال ہی کیوں نہ ہو، اس سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ روشنی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ چاند کے ساتھ جو ہے وہ مثال دی کہ جب چاہو مدنی آقا سے فیض لیا جا سکتا ہے، ان کی برکت سے، ان سے یوں سمجھیے کہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ایک بار مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشق کی نگاہ سے دیکھتا تھا وہ انہی کا ہو کر رہ جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عشق، ان کے تابانی، ان کے نور میں، ان کے چہرے کی نورانیت میں ایسی انسیت رکھی تھی کہ جو ان کو دیکھتا وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا۔ ملاحت و صباحت کا عظیم جو امتزاج تھا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور وجہ تشبیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح چاند رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے کفر و شرک کے اندھیروں کو ختم کر کے نور ایمان سے ہمیں منور فرما دیا۔ اس لیے بھی پیارے آقا علیہ السلام کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو کمال ہی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ چاند صرف رات میں چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دن رات چمکتا رہتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دن رات چمکتا رہتا ہے۔ اور فرمایا چاند صرف مہینے میں 3 رات پوری آب و تاب سے چمکتا ہے، اپنے چوبن پر صرف 3 راتوں کے اندر جا کر چمکتا ہے۔ فرمایا جبکہ چہرہ مصطفیٰ دن رات چمکتا رہتا ہے، دن رات جوبن اور اپنی تابانی کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ اور فرمایا چاند جسموں پر چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ جسموں کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی نور دیتا ہے۔ فرمایا چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، پر جو مدینے کا چاند ہے فرمایا یہ گھٹنے سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا زبردست جو ہے وہ نور اور تابانی عطا فرمائی ہے۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے، چاند سے عالم اجسام جسموں کا نظام جو ہے وہ چاند سے قائم ہے۔ پر حضور جان عالم وجہ تخلیق کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ روشن اور منور ہے، پر چاند سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پر کتنے تارے ہیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے ہیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر چاند بدلی لانے کلا ہمارا نبی، چاند بدلی لانے کلا ہمارا نبی، چاند
بدلا نکلا ہمارا نبی۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کیا چاند اور کیا سورج سے تشبیہ دینا، خورشید تھا کس زور پر، اللہ کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی نہ چاند رہا نہ سورج رہا، کچھ بھی نہیں، بس چہرہ مصطفیٰ ہی تھا کہ جو اپنی روشنیاں لٹا رہا تھا۔ میں بھی چہرہ مصطفیٰ کی مدحت سرائی میں چاہتا ہوں کہ کچھ کر کے اپنے لیے بخشش کا سامان کروں۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ اعطی یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء والمرسلین، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین سے زیادہ حسن و جمال دیا گیا تھا، بل والخلق اجمعین، بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ آپ کو دیا گیا حسن، آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں وَنَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا من الجمال ما لم یؤتہ احد، حضور کو ایسا حسن دیا گیا جیسا کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ وَلَمْ يُؤْتَ يُوسُف، اور حضرت یوسف کو جو دیا گیا الا شطر الحسن، نبی پاک کے حسن کا ایک حصہ تھا۔ وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم جَمِيعَهُ، رسول اللہ کو تو حسن تمام عطا کر دیا گیا، تمام و کمال حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیا گیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب اس پہ تشبیہات و استعارات بہت زیادہ ہیں، وہ راشد بھائی کا کام ہے، ہم صرف اتنا کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک شعر سنا دوں آپ کو جی محسن بالکل بھائی؟ سنائیں۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گھر تیرے امیدواران جمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، اور حسن بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم ہو اپنا جواب، میں فدا تم ہو اپنا جواب، رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ موضوع ایسا ہے راشد بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم جو تیاری وہ اسکرین کی کر کے آتے وہ بھی ہم پوری نہ کر سکیں۔ اب یہ جو اشعار انہوں نے پڑھے، اگر اسی پر ہم بات کریں تو بہت ایک طویل گفتگو ہے، مگر پھر بھی ایک شعر ہم دیکھ لیتے پھر آپ کی طرف بڑھتے۔ جی حضرت۔ اصل میں یہ ربائی ہے، قرآن مجید برہان رشید میں 30ویں پارے میں ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ فجر۔ جی۔ اس کی ابتدائی جو دو آیات مبارکہ ہیں اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ فجر سے مراد ایک تو نماز فجر ہوتی ہے، اور ایک فجر سے مراد وہ وقت ہوتا ہے جو صبح کا وقت ہوتا ہے، جس کو صبح صادق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور واو قسمیہ ہے۔ لیال جو ہے یہ لیل کی جمع ہے، اور لیل کہتے ہیں رات کو، اور عشر کا معنی 10 ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، امام علیہ السنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔
اب یہ کون سی صبح ہے جس کی قسم رب تبارک و تعالیٰ یاد فرما رہا ہے، اور وہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے؟ اس پر مفسرین نے مختلف اقوال دلائل شرعیہ کی روشنی میں ذکر کیے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو تفسیر نور العرفان میں والفجر کے تحت فجر کی تقریباً 6 تفاسیر ذکر کی ہیں، جن میں سے 4 عالمانہ ہیں اور 2 صوفیانہ ہیں، جس کو تفسیر اشاری کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال تمام تر تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو لیال عشر ہے، اس سے مراد یا تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں جن میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یا پھر اس سے مراد ذوالحجۃ الحرام کی پہلی 10 یعنی حج کا جو مبارک مہینہ ہے اس کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، یا پھر محرم الحرام کے جو ابتدائی 10 دن ہیں عاشورے تک وہ مراد ہیں۔ اور فجر سے مراد ایک قول یہ ہے کہ نماز فجر، اور ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد وہ فجر کا وقت ہے۔ مزید بھی تفاسیر ہیں۔ اب دیکھیں محسن بھائی، ایک ہوتی ہے عالمانہ تفسیر، یعنی بظاہر نصوص شرعیہ کو دیکھتے ہوئے، اصول تفسیر کے پورے اصول و قواعد کو دیکھتے ہوئے ایک قرآن مجید کے الفاظ کے معنی بیان کرنا۔ ایک ہوتی ہے تفسیر اشاری۔ اچھا، اس کے بھی اصول ہیں، اور معاذ اللہ یہ قرآن کی کوئی تحریف نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک پورا علم ہے۔ امام اہل سنت نے الزلال العنقا میں ایک مقام پر یہ قول ذکر کیا علماء کا کہ بعض عارفین اور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے تحت 60 ہزار معنی ہیں۔ تو ایک صوفیانہ تفسیر ہوتی ہے جس کو تفسیر اشاری بھی کہا جاتا ہے، اس میں رموز و اوقاف بیان کیے جاتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے اس کے پھر معانی ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت مبارکہ کنز الایمان میں جو ترجمہ فرمایا وہ تو اسکرین پر ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کا ایک خوبصورت معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فجر سے مراد کیا ہے اور 10 راتوں سے کیا مراد ہے جس کی رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے۔ امام اہل سنت نے ربائی میں اس کو بیان کر دیا۔ اب دیکھیں، شب کہتے ہیں رات کو، لحیہ عربی زبان میں کہتے ہیں داڑھی کو، جی، اور شارب جو ہے وہ مونچھوں کو کہا جاتا ہے۔ رخ روشن سے مراد کیا ہے؟ نورانی چہرہ۔ اچھا، گیسو کہتے ہیں بال کو، صحیح، ایک گیسو یہاں سے ایک یہاں سے، صحیح۔ اچھا، شب قدر، اس سے مراد جو لیلۃ القدر ہے، اور ایک شب براءت جو نصف شعبان کی رات ہوتی ہے 15 شعبان، جس کو شب برات کہتے ہیں، جی۔ اچھا، فارسی میں ان پلکوں کو کہتے ہیں مشغاں، یہ جمع ہے، مشغاں سے مراد پلکیں، ٹھیک ہے۔ اور ابرو کہتے ہیں بھووں کو، صحیح، آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ جو والفجر میں فجر ہے نا، اس سے مراد صبح، اور صبح سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا رخ انور۔ تو گویا کہ والفجر میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ فجر سے مراد صبح ہے، کون سی صبح؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی چمک دمک۔ یہ تو والفجر سے ایک دن مراد ہو گیا۔ ولیال عشر، 10 راتیں کون سی ہیں جس کی قسم یاد فرمائی؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اب گنتے جائیں 10 راتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، رخ مصطفیٰ پر ہی 10 راتیں پوری ہو جائیں۔ کیا بات ہے! آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جو 2 گیسو ہیں نا، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے اپنے جلوے لٹا رہا ہے، یہ گویا کہ 2 راتیں ہیں، اور مومنین کے لیے ایک گیسو گویا کہ شب قدر ہے، اور ایک گیسو جو ہے وہ شب براءت ہے، ٹھیک ہے، مومن کے لیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک، یہ ایک رات ہے، ہو گئی راتیں 3۔ شارب، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک جو مونچھیں ہیں، وہ ایک رات ہے، وہ ایک رات، تو کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ پھر آپ پلکوں کو دیکھیں تو 2 آنکھوں پر پیر کی صورت میں پلکیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے، تو 2 پلکیں ادھر 2 ادھر، 4۔ تو پلکوں کی مشغاں کی کتنی صفیں ہو گئی؟ 4 اور 4 8 ہو گئی۔ کتنی رہ گئی؟ اب بچی 2 رہ گئی، ٹھیک ہے، 8 ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو 2 ابرو ہیں نا، یہ 2 راتیں ہیں، راتیں 10 ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ یہ فجر حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ہے، اس فجر کے پہلو میں دائیں بائیں 10 راتیں ہیں۔ پھر میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ایک رات ہوئی، آپ علیہ السلام کی مبارک مونچھ 2، نبی پاک علیہ السلام کے 2 گیسو 4 پلکوں کی صفیں ہیں 8، اور 2 ابرو ہیں 10۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں شب لحیہ شارب ہے، رخ روشن دن، گیسو و شب قدر و برات مومن، مشغاں کی صفیں 4 ہیں، 2 ابرو ہیں،
والفجر کے پہلو میں لیالن عشرن. شبلیوں شارب ہے رخ روشن دن، شبلیوں شارب ہے رخ روشن دن، گیسوں شب قدر و برات مومن، گیسوں شب قدر و برات مومن، مشغاں کی صفے چار ہے، دو ابرو ہے، مشغاں کی صفے چار ہے، دو ابرو ہے، والفجر کے پہلو میں لیالی عشر، والفجر کے پہلو میں لیالی عشر. میں نے رباعی ذکر کی ہے نا تو وہ آخر میں نے وقف کیا ہے، ورنہ یہ نون کا قافیہ ہے، دن مومن اور پھر آگے وہ جو پورا کلام چل رہا اس میں والفجر کے پہلو میں لیالن عشرن. عشرین. ماشاءاللہ. جی ایاز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ محسن بھائی میں یہاں پر جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ ایک شعر جو ہے وہ جس میں آپ نے یہی نقشہ کھینچا ہے جی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ابرو کو مثال دی ہے. سبحان اللہ. اور یہ مشگاں کی جو بات کی نا ہمارے راشد بھائی نے، تو حضور جان عالم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مشگاں تھی نا، جو پلکیں تھیں واہ محسن بھائی، یہ لمبی تھیں. واہ واہ. اور لمبی پلکیں آپ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں. بالکل. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دو ابرو کوس مثال دسن، ہائے ہائے. یعنی کہ کوس کہتے ہیں کمان کو. جی. تو پیر صاحب فرما رہے ہیں، ہاں بالکل گولائی میں ہوتی ہے ایسے. واہ واہ. ہمارے دو ابرو کوس مثال دسن، ہائے ہائے. جیتے نو کے مجادے تیر چھٹن. واہ. یعنی یہ جو پلکیں لمبی لمبی ہے نا آقا علیہ السلام، یہ گویا ایسے ہیں جیسے کمان میں تیر کی طرح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ دو ابرو کوس مثال دسن، جتھے نو کے مجادے تیر چھٹن، لبا سرخا کھان کے لال یمن، واہ واہ. چٹے دن موتیریاں ہن لڑیاں. ہائے ہائے ہائے. اس صورت نو میں جان آقا، جانان کے جانے جہاں آقا، سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آقا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا. پھر جب جھلک دیکھ لی تو فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی ہیں. سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. تھے مہر علی، علی تھے تیری ثنا، مشتاق کی جالڑیاں. تھے مہر علی، علی تھے تیری ثنا، مشتاق کی جالڑیاں. ناظرین کی کچھ کالز بھی شامل کر لیتے ہیں، کافی دیر سے ہم سلسلہ کر رہے ہیں، تو کالز شامل کر کے ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. جی ماشاءاللہ. یقیناً حضور کے جسم کا ہر حصہ باکمال ہے، بے مثال ہے اور لاجواب ہے. سوال یہ ہے، امام اہل سنت کے شعر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگلیاں، اس کو پورا پڑھ دیں اور مطلب بھی سمجھا دیں اس کا. جی راشد، یہ ایاز بھائی کیا یہ انگلیاں ہیں یا شعر کیا ہے یہ؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. علماء نے اس کو بڑی زبردست طریقے سے محسن بھائی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے شعر کو دیکھا جائے اور دوسرے شعر کو دیکھا جائے، بالکل یعنی کہ جدا معنی ہے. مصرے کو ہاں مصرے کو جو دیکھا جائے تو بالکل جدا جو بنتا ہے. پہلے میں ارشاد فرمایا حسن، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. یوسف علیہ السلام کا حسن ہے اور اس پر کٹ رہی ہیں انگلیاں،
اور وہ بھی کن کی کٹ رہی ہیں؟ انگشت زنا یعنی عورتوں کی، مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ رہی ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن پر۔ اب حسن کے مقابلے میں دوسرے مصرے میں آ جائیں تو آتا ہے سر، یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا نام، اور وہاں تھا انگلیاں، یہاں پر آ گیا سر کٹاتے ہیں، اور وہاں پر تھا مصر کی عورتیں، یہاں پر ارشاد فرمایا مردان عرب۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، یہاں دیکھنا تو ابھی باقی ہے، صرف نام آ جائے میرے آقا علیہ السلام کا تو سر کٹا دیتے ہیں۔ کون؟ عورتیں نہیں، مردان عرب، جو عرب کے شہ سوار ہے، مرد ہیں، وہ حضور کے نام پر اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، مصر کا مقابلہ ہے عرب سے، وہاں عورتوں کی انگلیوں سے مقابلہ ہے یہاں سروں کا، اور وہاں جو ہے حضور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور یہاں نبی پاک کا صرف نام ہے، اور جو یہاں پر جو وہاں عورتیں اور یہاں مرد ہیں، تو یوں جو ہے وہ یہاں وہ دیکھ کر جو اس کاٹ رہی ہیں، اور یہاں صرف نام سن کر نبی پاک علیہ السلام کے سر کے نام پر اپنے سر کو کٹا دیتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھیں گے تو حسن کو دیکھنے کے بعد ان کا کیا عالم ہوگا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سبحان اللہ۔ ایاز جامی بھائی نے بھی اس کو بیان کیا۔ علماء نے ذکر کیا کہ ان دونوں مصروں کے ایک ایک لفظ کی دوسرے مصرے کے لفظ سے گویا کہ ایک تقابل اور کمپیریزن بیان کیا گیا ہے، اور اردو ادب میں یہ جو شعر ہے نا، یہ لاکھوں میں ایک ہے۔ واہ واہ، آپ دیکھیں کیسا تقابل اور کمپیریزن بیان کیا ہے، یعنی قافیہ، ردیف، وزن سب کچھ برابر ہے، دونوں مصروں کا لفظی معنوی ربط برقرار ہے۔ حضور علیہ السلام کی بھی نعت ہو رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نعت بھی ہو رہی ہے، اور تقابل دیکھیں کہ وہاں حسن ہے، یہاں صرف نام ہے، وہاں حضرت یوسف ہیں، یہاں محمد مصطفیٰ ہیں، وہ مصر ہے، یہ عرب ہے، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہے، وہاں صرف انگلیاں ہیں، یہاں گردنیں ہیں، وہاں حسن دیکھنا پایا جا رہا ہے، یہاں صرف نام ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہاں پر انگلیاں کٹیں یعنی بے اختیار کٹیں، یہاں سر کٹاتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے کٹاتے ہیں، وہاں کٹیں ایک مرتبہ، اور یہاں کٹاتے ہیں، اس میں تجدد پایا جا رہا ہے کہ بار بار کٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کی بات چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے رخ انور کے روشنی اور تابانی کے صدقے ہمارے بھی شب و روز کو منور فرمائے۔ روئے تاباں کی زیارت کیجئے، مصحف ایمان تلاوت کیجئے۔ میں 2 روایات پیش کروں گا، اس کے بعد امام اہل سنت کے 4 شعر آپ کو سناؤں گا، اور جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ حضرت آپ دھارس دے رہے ہیں، ہمیں جلدی کر لیں گے تاکہ جامی بھائی بھی تھوڑا سکون سے رہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کی تابانی کا بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی شے کو حسین نہ پایا۔ بے شک، ما حرف نافیہ ہے، اور اس کے بعد شیئن نکرہ آ رہا ہے، تو اہل علم سمجھتے ہیں کہ کتنا عموم بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ساری زندگی جتنی بھی حسن والی چیزیں دیکھی، ان تمام سے بڑھ کر چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا چہرہ کیسا دمکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی آبزرویشن بیان کرتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا معلوم ہوتا کہ گویا سورج حضور علیہ السلام کے چہرہ انور میں گردش کر رہا ہے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو بیان کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں، وہ مخصوص صحابہ کرام ہیں جن میں حضرت مولا علی حیدر کرار بھی ہیں، ان کی تفصیلی روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے حلیہ بیان کرنے والے عظیم صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شمائل میں جب ان کی روایت ذکر کی، اور یہ سیکوینس کے اعتبار سے شمائل ترمذی کی 8ویں حدیث ہے، اس میں اتنے خوبصورت کلمات ہیں محسن بھائی، اگر صرف وہ عبارت پڑھے ترجمہ نہ کریں تو وہ الفاظ بھی سماعتوں کو بھلے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے ابتدا میں فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخما، اس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ذی شان اور معزز تھے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا؟ فرماتے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ واہ 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 واہ، دل کرتا ہے اس عبارت کو بار بار پڑھیں، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور
14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ امام اہل سنت اسی چہرہ انور کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے قصیدہ نور میں فرماتے ہیں کہ وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، من رعا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دے کلمہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ جی شاہزیب بھائی آپ کی طرف نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، اللہ کا نور آ گیا، نور آ گیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، محسن بھائی، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ جی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کاف ہا یا عین صاد کے اوپر تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جی، اور حروف مقطعات کا جو علم ہے، اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانتے ہیں۔ صحیح۔ گویا کہ اس شعر کے اندر اشارہ ہے کہ جو حقیقت مصطفیٰ ہے، جو چہرے مصطفیٰ کی حقیقی تابانی اور نورانیت ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے چہرے پر 70,000 حجابات ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے۔ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ظاہر نہیں ہوئی، گویا اس کاف ہا یا عین صاد سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس چہرے کی حقیقت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک حدیث پاک حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما صیغ من فضۃ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ایسے ہیں جیسے چاند میں ڈھالے گئے۔ اللہ اللہ اللہ، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین و جمیل میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا ہے، سبحان بنایا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت روایت محسن بھائی، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہے نا جو شعر کہندی ہے، حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ آپ دیکھیے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زیارت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے پہلی بار دیکھا نا، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ جب میں پہنچی تو حضور جان عالم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، سبحان اللہ، آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ان اوقظہ من نومہ لحسنہ وجمالہ، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا
کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کروں نیند سے، لیکن کہتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی چہرے پر ایسی تابانی تھی کہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال ایسا روب والا تھا، ایسا جو وہ حسن و جمال کھلا ہوا تھا کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاؤں۔ بہرحال کہتی ہیں فَدَنَوْتُ مِنْهُ رَوِيدًا، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور میں نے فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، کہ میں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر اپنا ہاتھ رکھا، حضور جان عالم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی، مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ پھر کہتی ہیں کہ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنظُرُ إِلَيَّ، حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولنے کے بعد مجھے دیکھا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ، کہتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے دیکھا چہرہ انور سے ایسا نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عظمت اور شان والا چہرہ عطا فرمایا۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بصیرہ، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بصیرہ، بھائی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے محبوب نہیں ہیں، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ سلام رضا کی تضمین میں ایک بڑا پیارا شعر جو ہے وہ لکھا ہے، عہد طفلی میں وہ دل برانہ چلن، ہائے ہائے دل ستا خاموشی معجزانہ سخن، واہ، حسن میں دلکشی چال میں بانک پن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھانتی صورت پہ لاکھوں سلام، ذات باری تعالیٰ کے عکس جمیل، ذات باری تعالیٰ کے عکس جمیل، دو جہاں میں نہیں کوئی انسا شکیل، کہتے ہیں خوبصورت کو، ذات باری تعالیٰ کے عکس جمیل، دو جہاں میں نہیں کوئی انسا شکیل، آیت انما اس پہ روشن دلیل، قل انما انا بشر مثلکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عظمت اور شان خود اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہے، ارشاد فرمایا آیت انما اس پہ روشن دلیل ہے، سہیم و قسیم و عدیل و مسیل، جو ہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سہیم، قدیم، عدیل، مسیل چاروں کا معنی ایک ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے، حضور کے برابر کوئی نہیں ہے، حضور علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے، جوہر فرد عزت، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ایسا جوہر بے مثال ہے حضور علیہ السلام کہ ان پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں،
کالز دیجیے گا. ماشاءاللہ کیا بات ہے اس سلسلے کی، سبحان اللہ. آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و روشن چہرے کی بات ہو رہی ہے. یقیناً کسی نے خوب کہا ہے، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. برائے کرم اس شعر کو طرز میں پڑھ دیں اور وضاحت بھی فرما دیں. جی انشاءاللہ ایک اور کال دے دیجیے گا. حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. یہ اشعار طرز میں بھی پڑھ دیں اور اس کی وضاحت بھی فرما دیں کہ ان اشعاروں کا کیا مطلب ہے. حسن نہیں حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی. حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. یہ نبی کریم علیہ السلام کے حسن کا امام اہل سنت نے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. حسن کی ابتدائی طور پر بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حسن صباحت، اور جس کو یہ نصیب ہو اس کو صبیح کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے حسن ملاحت، جس کو یہ نصیب ہو اس کو ملیح کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن صباحت عطا کیا گیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو حسن ملاحت عطا کیا گیا. اب ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک ذوق سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور عاشق کی نگاہ جو ہے وہ اس کی پرکھ رکھتی ہے، وہ جانتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کو مزید آسان کرتے ہوئے کچھ اس کی وضاحت یا اس کا امتیاز بیان کیا جائے کہ صباحت اور ملاحت میں فرق کیا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں میرات المناجی میں ایک حدیث پاک کے تحت وہ میں حدیث ذکر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا رنگ گورا ہو تو یہ ہے حسن صباحت، اور گورے رنگ میں ہلکی سی سرخی آ جائے تو یہ پھر حسن ملاحت بنتا ہے. اور حسن ملاحت وہ ہوتا ہے جس پر نظر جمتی نہیں ہے، یعنی انسان جب حسن ملاحت والے کو دیکھے تو دیکھتا چلا جائے. حضرت ابو طفیل یہ ان کی کنیت ہے اور ان کا نام ہے عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون سے صحابی ہیں؟ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس دنیا سے وصال فرمانے والے سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی ان کے وصال سے پھر صحابہ کرام کا جو ایک سلسلہ تھا زمین پر وہ بظاہر وہ ختم ہو گیا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اس حسن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان اب یدا، حضور علیہ السلام گورے گورے تھے لیکن صرف گورا پن نہیں تھا، اس میں سرخی کی بھی آمیزش تھی. کان اب یدا ملیحن، نبی کریم علیہ السلام گورے گورے حسن ملاحت والے تھے. اس بات کو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو حسن ہے نا، حسن وہ بھی حضور علیہ السلام کی گویا کی قسم ذکر کرتا ہے، وہ بھی اپنے تعارف میں جلوہ مصطفیٰ کو پیش کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں حسینوں کا ذکر کیا جائے، حسن و جمال کا ذکر کیا جائے اور چہرہ مصطفیٰ کا بیان نہ ہو، حسن مصطفیٰ کا بیان نہ ہو تو تشنگی رہے گی، یہ باب مکمل نہ ہوگا. آپ فرماتے ہیں ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم.
قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. ماشاءاللہ آج ہم نے پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بارے میں کچھ گفتگو کی ہے. یہ تو کچھ ہے. اب نبی پاک کے چہرے کی یعنی مدح اگر کی جائے تو اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، لکھنے والے لکھتے رہے ہیں، کتابیں ختم ہو گئی ہیں، قلم سوکھ گئے ہیں، اور بیان کرنے والوں کی بیان کی طاقتیں ختم ہو گئی، مگر میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو کوئی کما حق کو بیان نہیں کر سکتا. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. جب ایسا کیسے ہوتا؟ کیونکہ اللہ پاک نے ایسا کوئی پیدا کیا ہی نہیں جو حسن و جمال و کمال اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. وہ نہ کسی کو کبھی ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے، اور اس حسن کا دیدار انشاءاللہ قبر میں جا کر ہم کریں گے، اور اس حسن والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں گے. تو یہ عاشقان میلاد تیاری کر لیجئے کہ قبر میں دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، قبر میں نبی پاک کا وہ حسین و روشن چہرہ دیکھنا ہے، اور ہم قبر میں اس امید پر جائیں گے کہ نبی پاک تشریف لائیں گے، اپنے روشن چہرے سے ہماری قبر کو منور فرما دیں گے، اور پھر ہم جلوائے زیبا میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ قبر کا عالم برزخ کا وہ جو کٹھن معاملہ ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چہرہ مصطفیٰ کے حسن میں گم ہو کر انتظار قیامت آسان ہو جائے گا، اور پھر جب قیامت آئے گی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ میدان قیامت میں اور حضوری کے دامن سے لپٹ کر انشاءاللہ جنت کے باغات میں پہنچ جائیں گے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور کے چہرہ انور کا صدقہ ہمارے دل کی گندگی کو دور کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو ستھرا کر دے، ہمیں سنتوں سے نکھرا کر دے، شریعت مطہرہ سے اجلا کر دے، اور جب ہم مریں تو ہمارے چہرے کو اللہ پاک روشن فرما دے. ہم مریں تو ہماری قبر جو ہے وہ اندر سے روشن ہو جائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے، اور جب ہم قیامت میں اٹھے تو ہمیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، اور ہم اصحاب الیمین میں شامل ہوں، ان میں شامل ہو کہ جن کے چہروں پہ نور ہو، کہ وہ چہرے دمک رہے ہوں، چمک رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، کہ جن کو دیکھ کر پہچانا جا سکے کہ یہ وہی چہرے ہیں کہ جو جنت والے ہیں. اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا. رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی